یوم تکبیر، چاغی کے پہاڑوں سے اٹھنے والی اللہ اکبر کی صدا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا۔ وطن عزیز کو ایٹمی قوت بنے 27 برس مکمل، پوری قوم یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ چاغی سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، ملک بھر میں عام تعطیل۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان میں چاغی کے مقام پر کامیاب ایٹمی دھماکے، پاکستان دنیا کا 7واں اور مسلم امہ کا پہلا ایٹمی ملک بن کر ابھرا، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ ایٹمی دھماکے قوت ایمانی، عزم و استقلال اور جذبہ حب الوطنی کا مظہر، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کا انجام عبرتناک ہوگا۔ پاکستان کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ یوم تکبیر ملکی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کرنے کے عہد کی تجدید کا دن، صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد۔ سائنسدانوں، انجینئرز، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں، معرکہ حق میں سرخرو اور فتح یاب ہوئے۔ یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، سیاسی قیادت کا پیغام۔ ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن یوم تکبیر ہمارے قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرنس کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کی بحالی اور دفاعی خود مختاری حاصل ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ تاریخی کامیابی قوم کے باوقار وجود کے لیے غیر متزلزل جستجو کا مظہر۔ وطن کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی عہد کی تجدید کریں، عسکری قیادت کا پیغام۔ یوم تکبیر پر سیاسی قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ دیر پا عام کے لیے قوت، اتحاد اور اسٹریٹجک تیاریوں کی علامت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور رہے گا۔ دشمن پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ قوم آج بھی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ممنون ہے۔ وفاقی وزیر اور صدر IPP عبدالعلیم خان نے کہا کہ اس سال یوم تکبیر معرکہ حق کے تناظر میں دوہری خوشیاں لایا۔ چیئرمین سینٹ، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کی بھی قوم کو مبارکباد۔ 5 کا جواب 6 ایٹمی دھماکے، پاکستان نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں عالمی دباؤ اور دھمکیوں کو نظر انداز کیا، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ یوم تکبیر قومی وقار، اتحاد اور قربانیوں کی یادگار بن گیا۔ چاغی کے مقام پر راسکو اور خاران کو ایٹمی دھماکوں کے لیے چنا گیا۔ 28 مئی کو 3:16 پر فائر بٹن دباتے ہی سرمئی پہاڑوں کا رنگ سنہری ہوا، فضا میں نعرہ تکبیر کی صدا گونجی اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ 28 مئی پاکستان سمیت امت مسلمہ کے لیے اعزاز اور فخر کا دن ہے۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا، پوری قوم کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان میں صدر الہام الیوف سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت کے دوران ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک۔ وزیر اعظم آج پاکستان، ترکی اور آذربائیجان سے فریقی اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ دونوں ممالک کے صدور کے ساتھ آذربائیجان کی یوم آزادی کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔ بھارتی حکومت ہندوتوا کے دہشت گردانہ فلسفے پر عمل پیرا، جوہری صلاحیت کے حامل، خطے میں طبل جنگ بجانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید کہتے ہیں، بھارتی قیادت تسلط پسندانہ عزائم کا مسلسل اظہار کر رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے عوام کی ترقی میں بڑی رکاوٹ قرار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ دونوں ممالک کا زائرین کے لیے سرحد 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا فیصلہ۔ مسائل حل کرنے کے لیے ہاٹ لائن کے قیام اور سیکیورٹی کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور اسرائیل غزہ میں امدادی پروگرام سنبھالنے میں ناکام، سامان کی تقسیم کے دوران بے نظمی، رفح امدادی مرکز میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید، 7 لاپتہ ہو گئے۔ خان یونس اور شمالی غزہ سمیت جگہ جگہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 80 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 54,000 سے تجاوز کر گئی۔ القصام بریگیڈ کا شمالی غزہ میں اسرائیلی دستے پر حملہ، 10 فوجی ہلاک۔
غزہ میں قدم قدم پر موت کے سائے، ترک امدادی تنظیم کا کارکن بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے شہید ہو گیا، بھائی غم سے نڈھال۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 5 جون اور عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی، مناسک حج کا آغاز 4 جون کو ہوگا۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتہ ہوگی۔ مظفر آباد اور وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ سے علاقہ شدید متاثر، 4 افراد جاں بحق، رہائشی مکانات اور کئی رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ مظفر آباد اور وادی نیلم کو آپس میں ملانے والی شاہراہ بحال کر دی گئی۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان، کچھ اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ امریکی انتظامیہ نے سفارت خانوں کو غیر ملکی طلباء کو اسٹوڈنٹ ویزے جاری کرنے سے روک دیا، طے شدہ ویزا اپائنٹمنٹس معمول کے مطابق ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسٹوڈنٹ ویزے کے درخواست دہندگان کی سوشل میڈیا پروفائل کی جانچ پڑتال کا عمل مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ پیوٹن آگ سے کھیل رہے ہیں، امریکی صدر کی وارننگ، میں نہ ہوتا تو صدر پیوٹن کے ساتھ بہت برا ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، روس پر نئی پابندیاں زیر غور ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ اور پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی جسے صدر ٹرمپ نے حوصلہ افزا قرار دیا تھا۔ چارلس کی صدارت میں نئے کینیڈین پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بطور مہمان شرکت کی۔ ایوان میں اسپیکر کی روایتی انداز میں انٹری، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے کھینچ کر زبردستی کرسی پر بٹھایا۔ دو مسلسل ناکامیوں کے بعد اسٹار شپ کی کامیاب اڑان، ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا سب سے بڑا خلائی راکٹ 9ویں تجرباتی مشن پر روانہ۔ 232 فیٹ لمبا راکٹ بوسٹر لانچ پیڈ پر واپسی کے بجائے سمندر میں گر گیا۔ آزمائشی مشن انسان کو مریخ پر اتارنے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ شاہینوں نے بنگال ٹائیگرز کو دبوچنے کی تیاری پکڑ لی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 آج لاہور میں ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس، ٹرافی سے پردہ اٹھ گیا، انجرڈ وسیم جونیئر آؤٹ، عباس آفریدی اسکواڈ میں شامل۔ باہمی مقابلوں میں پاکستان کا پلڑا بھاری، 19 میں سے 16 شاہینوں کے نام۔ کپتان سلمان علی آغا نے کہا، انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی ٹیم آسان نہیں، کوچ سے مل کر پلئنگ 11 کا فیصلہ کریں گے۔ نوواک جوکووچ کی نظریں 25ویں گرینڈ سلیم پر، سربین ٹینس سٹار نے افتتاحی میچ میں امریکی کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا دیا۔ نمبر 3 سیٹ الیگزینڈر نے پہلا مرحلہ پار کر لیا۔ ڈینیل اپ سیٹ شکست کے بعد پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے۔ ویمنز مقابلوں میں کوکو گاف کو کامیابی مل گئی۔ جیرو ڈی ایٹالیا کا 16واں مرحلہ، ٹریک گیلا ہونے کے باعث کئی سائیکلسٹ پھسل گئے۔ کرسچن اسکورنی نے میدان مار لیا، مجموعی برتری میکسیکو کے آئزک ڈیل ٹورو کو حاصل۔ اور بننا چاہتے ہیں سما کی آواز تو ہو جائیں تیار، وطن سے محبت کے لیے ملی نغموں کا بڑا مقابلہ سما کی آواز 31 مئی اور 1 جون کو صبح 11 سے شام 5 بجے تک کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ میں آڈیشنز ہوں گے۔